عشاء کے صرف 4 فرض اور 3 وتر پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آرام فرماتے۔ ناظرین، اگر عشاء کی نماز میں سنتیں اور نفل نہ پڑھیں، چھوڑ دیں تھکاوٹ کی وجہ سے، تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ عشاء کی نماز میں 4 فرض اور 3 وتر پڑھنا یہ کیسا ہے؟ نماز ہوگی یا پھر سنتیں اور نفل پڑھنا پڑیں گے؟ دیکھیں، عشاء کی نماز میں ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں، یعنی 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ فرضوں سے قبل جو پڑھی جاتی ہیں، پھر 4 فرض، پھر 2 رکعت سنت فرضوں کے بعد سنت موقدہ، اور پھر 2 نفل، پھر 3 رکعت وتر واجب، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ اب اس میں جو سنت غیر موقدہ اور جو نوافل ہیں، اس کو پڑھنا کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جو فرضوں سے قبل 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں، ان کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی سنتیں موقدہ اور نفل نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، یعنی کوئی تھکاوٹ ہے یا پھر طبیعت درست نہیں ہے، چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر پڑھیں گے تو اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ عشاء کی نماز میں جو ضروری ہے وہ ہیں 4 رکعت فرض، جن کا ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ پھر فرضوں کے بعد وہ 2 رکعت سنتیں موقدہ۔ دیکھیں، سنتیں موقدہ جو ہیں یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے سنتیں موقدہ کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایسا شخص قابل ملامت ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو سنتیں موقدہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار چھوڑ دیا یہ الگ ایک بات ہے، اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہی سنتیں موقدہ کو ترک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنتیں موقدہ فرضوں کے بعد یہ بھی ضروری ہیں، اور اسی طرح پھر 3 رکعت وتر واجب، یہ رات کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات میں، یعنی صبح طلوع فجر سے پہلے آپ 3 رکعت وتر واجب آپ پڑھیں گے، یعنی تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنتیں موقدہ فرضوں کے بعد، اور اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر واجب، یہ رات کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں یا اسی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہیں، ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ تھکا ہوا ہے یا اس کی طبیعت درست نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ 17 رکعت پڑھوں گا تو نماز ہوگی، اور اس وجہ سے وہ غفلت کر جاتا ہے اور پھر وہ فرض اور واجب چھوڑ دیتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر طبیعت درست نہیں ہے، تھکاوٹ ہے، اب 4 فرض، 2 رکعت سنتیں موقدہ اور 3 رکعت وتر پڑھ لیں، تو اس طرح بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کتاب باب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں خضر اور سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا۔ آپ خضر میں جب ظہر کی نماز پڑھتے تو 4 رکعت فرض اور ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے، اور جب عصر کی نماز پڑھتے تو صرف 4 رکعت فرض ہی پڑھتے اور ان کے بعد کوئی نماز نہ پڑھتے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتے تو 3 رکعت فرض پڑھتے اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے، اور جب عشاء کی نماز ادا کرتے تو 4 رکعت فرض ادا کرتے اور ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اور میں سفر میں آپ کے ساتھ رہا تو آپ جب ظہر کی نماز پڑھتے تو 2 رکعت فرض پڑھتے اور ان کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، اور جب عصر کی نماز پڑھتے تو صرف 2 رکعت
رکعت پڑھتے، اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھتے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتے تو 3 رکعت فرض پڑھتے اور ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور کہا یہ نماز مغرب دن کے وتر ہیں جن کے ساتھ دن ختم ہو جاتا ہے اور رات کا آغاز ہوتا ہے، اور جب عشاء کی نماز پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے اور ان کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔